السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے جو انسان کی پوری زندگی کا، اس کی عبادت کا، اس کی نجات کا اور اس کے جنت میں داخل ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اللہ کون ہے۔ سن لو میرے بھائیوں، یہ کوئی فلسفے کا موضوع نہیں ہے، یہ کوئی فلسفان کا بحث نہیں ہے کہ ہم اپنی عقل اور قیاس روائی سے اللہ کی تعریف کریں۔ اللہ کی تعریف وہ ہے جو اللہ نے خود کی ہے اور جو ہمارے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ امت میں سب سے بڑی غلطی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہم قرآن و سنت کو چھوڑ کر منطق لوجک کو حاکم بنا لیتے ہیں۔ یہ جو پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے یا اللہ کیسا ہے، ان کو ایک ہی جواب دیا جائے گا اور وہ یہ ہے اللہ کا اپنا فرمان۔ سنو، جب اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ کا رب کا حسب نسب سجرہ نسب کیا ہے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی فلسفے کو نہیں بھیجا بلکہ ایک ایسا فیصلہ کن پیغام بھیجا جو ہر مسلمان کے دل میں اتر جانا چاہیے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ ہے پہلی بنیاد، وہ اللہ احد ایک ہے اور اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اپنی افعال میں بھی اکیلا ہے اور اپنی حقوق میں بھی اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے اور سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ اللہ الصمد وہ ہے جو ہر مخلوق سے بے نیاز ہے۔ الصمد وہ ہے جس کے پاس ہر ضرورت مند سر جھکاتا ہے۔ آپ صبح اٹھ کر کس کو پکارتے ہیں؟ آپ جب مشکلات میں پھنستے ہیں تو کس سے مدد مانگتے ہیں؟ یہ صمد وہ ہے کہ پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے، جب وہ مصیبت میں آتی ہے تو ہر ایک کی آخری امید اسی ذات پر ٹکتی ہے۔ جب انسان اللہ کو صمد مان لے گا تو پھر وہ کبھی کسی قبر پر جا کر یہ نہیں کہے گا کہ میری حاجت پوری کر دو، اور کبھی کسی مزار پر جا کر یہ نہیں کہے گا کہ مجھے اولاد دے دو، اور کبھی کسی بابا کو یہ نہیں کہے گا کہ میری پریشانی دور کر دو۔ یہ عقیدہ میرے بھائیو اس بات کا اعلان ہے کہ میری زندگی کا ہر سکھ دکھ، میری ہر پریشانی صرف اور صرف ایک ہی در سے جٹی ہوئی ہے، اور یہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو زنا اور نہ وہ زنا گیا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ یہ عیسائیوں، یہودیوں اور مشرکوں کا عقیدہ پر براہ راست ضرب ہے۔
جو اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کی ذات پر بڑھاپا کیسے آ سکتا ہے؟ اس کی ذات پر موت کیسے آ سکتی ہے؟ اس کی ذات کو تھکاوٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ سنو، جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے، جو جنا گیا ہے وہ فوت ہونے والا ہے۔ لیکن جس ذات کے بارے میں اللہ نے فرما دیا لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا گیا ہے اور نہ اس نے جنا، تو اس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمشر ہے، کوئی اس کے برابر نہیں، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی غوث، نہ کوئی قطب۔ اس کا علم بے انتہا ہے، اس کی قوت بے مثال ہے، اس کی قدرت لازوال ہے۔ اگر آپ کو اللہ کو پہچاننا ہے تو اپنی عقل کی کسوٹیوں کو چھوڑ دے اور صرف سورۃ الاخلاص کو اپنی زندگی کی بنیاد بنا لے۔ جو شخص ان 4 آیت کو سمجھ گیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔